عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ماہ مبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ جن کو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق مرحمت ہوئی، اور جنہوں نے اپنے نفس پر قدم رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس مقدس مہینے کا جو آخری عشرہ آ رہا ہے بڑا ہی مبارک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی جد و جہد عبادت میں فرماتے اتنی پہلے 20 دنوں میں نہیں فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل عیال کو بھی رات کو بیدار کرتے، ان کو بھی تاکید فرماتے کہ اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس مقدس مہینے کا جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اس کی ذات کے ساتھ لو لگانے کی، تعلق قائم کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس وقت جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ عبداللہ بن عمر بھی ان صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے بکثرت احادیث کو روایت کیا ہے، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر احادیث لکھنے کی اجازت طلب کی تھی. انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے ذخیرے میں سے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 احادیث کو منتخب فرمایا تھا کہ یہ 5 احادیث کسی مسلمان کے دیندار بننے کے لیے کافی ہیں. اگر وہ ان 5 احادیث پر عمل کر لے تو اس کے لیے دیندار بننا، دین پر چلنا کافی ہو جائے گا. اگر 5 احادیث کو، صرف 5 احادیث کو اگر کوئی اپنا لے تو اس کے لیے کافی ہے. ایک تو یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ.
کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کی زبان اور ہاتھ کی شر سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ والمہاجر ما نہى اللہ عنہ من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے در حقیقت جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کے چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ حدیث نقل کی ہے، اور دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان کے اسلام اور اس کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو ترک کر دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دے، ایسی باتیں کہ جن کے اندر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وہ ان کو ترک کر دے۔ اور تیسری حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام جو اعمال کیے جاتے ہیں ان سب کا دار و مدار، یعنی ان کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہے تو اعمال قبول ہیں، نیت اللہ کے لیے نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور چوتھی حدیث جو امام بخاری امام ابو حنیفہ نے منتخب فرمائی تھی ایک انسان کے دیندار بننے کے لیے، لا یکون المرء مؤمنا حتی یرضى لاخیہ ما یرضى لنفسہ، کوئی مومن اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پانچویں حدیث الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو یہ 5 احادیث بیان فرمائی تھی کہ میرے بیٹے میں نے یہ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 احادیث منتخب کی ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور صالحین کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے۔ کیا ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، اور کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمایاں صفات سے نوازا تھا کہ ان کے حالات پڑھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی نظر رحمت تھی، اور کیا ہی وہ کمال کے بندے تھے، کیا ہی وہ کمال کی شخصیت تھی کہ ان کے حاسدین بھی بہت تھے جنہوں نے حسد کیا اور ان کو برداشت نہ ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام اور وہ رتبہ، اور وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو بدظن بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین وہ کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدظن تھے، سید تھے، بدظن تھے۔ بدظن اس لیے تھے کہ بتانے والوں نے یہ بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ احادیث پر اپنی رائے کو، قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر دونوں کی ملاقات ہو گئی، امام ابو حنیفہ بھی وہیں تھے، حضرت محمد باقر بن زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تشریف فرما تھے، تو ملاقات ہوئی۔ تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ آپ وہی ہیں جو اپنی قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں؟ وہ بڑے ناراض تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ بتانے والے ان کو بتایا تھا، لیکن ہمارے اسلاف کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی تھی کہ جب کبھی بھی کسی نے ان کو کسی کے متعلق بدظن کیا تو پھر وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جس کے متعلق مجھے بدظن کیا گیا میں اس سے گفتگو کر لوں، اس سے بات کر لوں،
تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. ہماری طرح نہیں، اگر مجھے کسی نے بدظن کیا کسی کے بارے میں تو بس میں نے اس کی بات کو لے لیا، اپنے دل میں رکھ لیا اور میں اس سے بدظن رہوں گا، اور یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں اس کے جا کر جس کے متعلق مجھے بدظن کیا گیا میں اس سے جا کر کچھ بھی لوں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ نہیں. اور پھر یہی بدظنی ہمارے اپنے دل کے اندر رکھ کر ہم اس انسان سے بلا وجہ، لیکن ایک دوسرے کی وجہ سے جس نے مجھے بدظن کیا کسی کے متعلق، اب میں اس کی وجہ سے ایک مسلمان سے اپنے دل کے اندر نفرت رکھے ہوئے، اور شاید اس سے ایک دن کے اندر کئی بار میں ملتا جلتا بھی ہوں گا، لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کروں گا میں اس سے پوچھ بھی لوں کہ تیرے بارے میں مجھے یہ بات پوچھے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو ہمارے اسلاف کے ہر عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے. تو حضرت امام محمد بن باقر نے پوچھا کہ مجھے آپ تک یہ بات پہنچے، میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں. تو حضرت انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ تک بات پہنچی ہے؟ تو مان لیں گے کہ آپ یہ ترجیح دیتے ہیں، قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث پر. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے کر آپ تشریف رکھیں تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. تو کہتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد کی طرح دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے مرد کے بنسبت. انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وراثت کو بیان فرمایا ہے وہاں عورت کے کتنے حصے بیان کیے ہیں؟ لڑکی کے ایک، مرد کے بھائی کے دو. امام صاحب نے فرمایا اگر میں اپنی قیاس کو ترجیح دیتا ہوتا قرآن پر اور حدیث پر تو یہاں میں یہ کہتا کہ عورت کو دو ملنے چاہیے اس لیے کہ وہ کمزور ہے، مرد کو ایک ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، وہ کام کر سکتا ہے، کما سکتا ہے. لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان سے ایک اور سوال کیا، مجھے یہ بتائیں کہ جب عورت اپنے ایام حیض کے اندر مہواری میں ہوتی ہے تو وہ جو نمازیں اس کی اس دوران چھوٹ جاتی ہیں کیا اس کی قضا ہے اس کے اوپر؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ جب ماہ رمضان کے اندر عورت کی یہ حالت ہو جائے تو رمضان کے جو روزے اس کے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ہے کہ نہیں؟ کہاں قضا ہے. فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ نماز اور روزوں میں فرض کون سی زیادہ یعنی افضل کون سی عبادت ہے؟ فرمایا کہ نماز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی قیاس کو ترجیح دیتا ہوتا قرآن و حدیث کے اوپر تو میں یہ کہتا، اپنا مسئلہ یہ بیان کرتا، اپنی فقہ میں یہ لکھتا کہ عورت کو وہ نمازیں جو ایام حیض کے دوران چھوٹ گئی تھی وہ ان کی قضا کرے. لیکن میں نے تو ایسا نہیں کہا. تو کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کے اندر ان کو نزول فرمائے، آگے بڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اب میرا دل آپ سے مطمئن ہو گیا، آپ تو وہ نہیں ہیں، آپ تو واقعی قرآن و حدیث کے متعلق فقہ اور کے مسائل بیان فرماتے ہیں. یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کو بڑی ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اہل علم کی بڑی وہ خدمات کیا کرتے ہیں. اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے جتنی بھی کچھ چیز لاتے فرمایا کہ اتنی ہی مقدار کے اندر وہ چیزیں علماء کے لیے لایا کرتے تھے، ان کو جا کر ہدیہ کیا کرتے تھے. جتنی اپنے گھر کے لیے کچھ چیز کھانے کے لیے لے کر آئے یا کچھ چیز لے کر آئے تو وہ اتنی ہی چیز، بھائی یہاں کوئی آپ کی بدظن نہ ہو جانا کہ مولانا صاحب شاید یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب گھر میں کچھ لائیں تو ہمارے لیے بھی لے کر آئیں. بس یہ ذہن میں رکھنا، کہیں آپ مسجد سے اٹھنے لیکن دیکھیں آپ بتا دیا کہ ہم گھر میں کوئی لائیں تو مولانا صاحب کے گھر بھی ہم جا کچھ پر چھوڑایا کریں. یہ میں نہیں بتا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خوبیاں بتا رہا ہوں، ہمارے اسلاف کی خوبیاں کہتی ہیں. تو وہ اتنے ان کے اندر شفقت. اب اگر آپ تاریخ پڑھیں، قرآن اٹھائیں، انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے جو شفقت جو ہمدردی ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ کے بندوں کے لیے جو شفقت تھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے اندر، کہ اتنی شفقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے تھے کہ آپ اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں اور اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں کہیں آپ کی جان اس پہ چلی جائے اتنے. تو وہی چیز جو بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلا تو اس کے اندر بھی اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اتنے یعنی شفیق تھے اللہ کی مخلوق کے اوپر کہ ان کا ایک پڑوسی تھا تو وہ بہت بڑا شرابی تھا، شراب خریدتا، اپنے دوست احباب کو بھی بلاتا اور اس کے گھر کے اندر پھر وہ رقص اور پھر وہ موسیقی کا دور چلتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک دن اس سے جا کر کہا کہ اللہ کے بندے ایسا مت کیا کر، تو اس نے کچھ یعنی اس حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کو کوئی توجہ نہ دی اور اس نے وہ کام جاری رکھا۔ تو وہ ایک دن بعض لوگوں کو جو ہے وہ جو رہنے والے تھے ان کو وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے جا کر پولیس کو بتایا کہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، انہوں نے ایک دن کہا کہ آج ہمارے اس پڑوس سے وہ جو میوزک کی موسیقی کی آواز آیا کرتی تھی وہ آج مجھے نہیں آ رہی، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو بتایا کہ حضرت اس کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے کہ اس نے وہ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سنا کہ پولیس کو پکڑ کر لے گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غمزدہ ہو گئے، پیچھے وہ بے قرار ہو گئے، کیا ہو گیا، اس کو پولیس لے گئی؟ فرمایا ہاں اس کو پولیس لے گئی۔ امام صاحب فرمایا کہ اٹھو، میں امیر وقت جو اس وقت کا جو امیر تھا اس کے پاس گئے۔ تو جب کہتے ہیں کہ امیر نے دیکھا کہ حضرت امام صاحب آ رہے ہیں تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے اس لیے آیا ہوں کہ فلاں جو شخص ہے اس کو پولیس پکڑ کر لے آئی ہے، اس کو گرفتار کیا اور میں اس کے رہائی کی درخواست کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے یہ زحمت کی، اگر آپ چاہتے تو کسی کو پیغام پہنچاتے، میں آپ کے پیغام پر اس کو آزاد کر دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے امیر نے اس کو حکم دیا کہ اس کو فلاں قیدی کو رہا کیا جائے۔ اس کو جب رہا کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، فرمایا کہ اللہ کے بندے میں آپ کو نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ تو کہتے وہ امام صاحب کے قدموں میں پڑ گیا، قدموں کو بوسہ دینے لگا، اور پھر وہی شخص امام صاحب کے حلقہ درس کے اندر شریک ہونے لگا اور امام صاحب سے علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ یہ تھی ان کی صفات، یہ تھی وہ اوصاف، یہ تھی وہ خوبیاں جو ہمارے اسلاف کے اندر پائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت، اس لیے میں ایک بات یہاں جو ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا سے تشریف لائے تھے، یہاں جو بولٹن کا زکریہ مسجد ہے اس کے امام تھے، دارالعلوم کھولنے سے پہلے وہ وہاں مسجد زکریہ کے امام تھے۔ تو مسجد زکریہ کے اندر کچھ چوری ہوئی، کچھ انگریز جو ہے مسجد توڑی، وہاں مسجد کو نقصان پہنچایا۔ تو بہرحال انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع کی، بتایا یہ وہ، اور آخر میں وہ جو مجرم تھے وہ پکڑے گئے۔ تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ اپنے پیر و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں تھے کہ یہ صورتحال ہوئی، الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ وہ مجرم جو ہے وہ پکڑے گئے۔ تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب خط کا جواب واپس لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا کہ مجرموں کا پکڑا جانا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کے دل و دماغ کے اندر کتنی شفقت مخلوق کے لیے، وہ مجرم کیوں نہ ہو ان کے لیے پھر بھی شفقت ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں اب یہاں اب دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پاکستان بنوری ٹاؤن کے وہاں استاد حدیث بھی تھے، اور وہ آپ کے مسائل اور ان کے حل وہ جوابات بھی دیا کرتے تھے، جب ان کی یہ بات ان کے سامنے جب آئی انہوں نے کہا کہ یہ بات ایک کتب ہی، ایک وقت کا ولی، ایک وقت کا کتب ہی کہہ سکتا ہے کہ ایک مجرم پکڑے گئے پھر اپنے مرید کو حضرت مولانا یوسف مطالعہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی جو شرابی کبابی تھا، لیکن جب وہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا تو امام صاحب پریشان ہو گئے کہ میرا ایک پڑوسی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو ان کو اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑی ہمدردی سے ایک موقع پر یہ کہتے ہیں کہ عورت نے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، ہماری بیٹی نوجوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی بھی کرنی ہے، اب ہمارے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جاؤ امام صاحب کے پاس۔ اور امام صاحب بڑے تاجر تھے، اللہ نے امام صاحب کو بہت بڑا مال و دولت، جہاں علم تو دیا ہی تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اس عورت نے کہا امام صاحب اپنے شوہر سے کہ جا کر امام صاحب سے کہو کہ ہماری مدد کریں۔
تو کہتے ہیں وہ آئے اور امام صاحب کے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے اور اسی غرض سے آئے تھے کہ امام صاحب سے درخواست کریں کہ ہماری کچھ مدد فرما دیں. تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہمت نہ ہوئی کہ کہنے کی کہ آپ مجھے میری مدد فرمائیں. تو وہ جب حلقہ درس ختم ہوا وہ چلا گیا. امام صاحب بڑے قیافہ شناس تھے، امام صاحب بڑے قیافہ شناس تھے، سمجھ گئے یہ کس کی غرض سے آیا تھا. وہ چلا گیا اپنے گھر. کسی سے پوچھا کہ کہاں رہتا ہے، فلاں شخص جو بیٹھا تھا مجلس میں کہاں رہتا ہے، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ رہتا ہے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے 5,000 دراہم لیے، تھیلی میں ڈالے اور اس کے گھر جا کر دروازے سے یا دیوار کے اوپر سے اس کے گھر ڈال آئے اور پرچی لکھ کر اس میں ڈال دی. اس میں لکھا تھا کہ یہ 5,000 آپ خوشی کے ساتھ استعمال کریں، جب یہ ختم ہو جائے اگر تم کو ضرورت پڑے تو میرے پاس پھر آ جانا، میرے پاس پھر آ جانا. اب یہ وہ واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق لینا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے کہ وہ شرابی اگر ہمارا پڑوسی کوئی ہو اور اس کو پکڑا جائے اور اس کو پولیس پر لے جائے، ہم خوش ہوں گے، یار اچھا ہوا کہ تنگ کرتا تھا ہم سب کو، رات کو سونے نہیں دیتا تھا. لیکن یہ جو اسلاف ہیں، یہ جو ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں، انہی کی وہ صفات ہیں، انہی کی وہ خوبیاں ہیں جو ہم نے اپنانی ہیں اور اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اور یہی وہ حضرات ہیں جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے اور اسی پر ہماری کامیابی ہے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اسلاف کو نہ چھوڑنا، ان کو پکڑے رکھنا مضبوطی کے ساتھ. ان کے نقش قدم پر جتنے تم چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یعنی کامیابی تک اور اللہ تمہیں اپنی مراد تک پہنچائیں گے. جس نے بھی اسلاف کو چھوڑ دیا، جس نے بھی اکابر کو چھوڑ دیا، تو اس کا کوئی حشر نہیں رہا، وہ کسی کام کا نہیں رہا. اس لیے کہ اسلاف ہی کس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اسی کے نقش اللہ فرماتے ہیں اسی کے نقش قدم پر چلو جو ہماری طرف رجوع کرتا تھا، جو ہمارا ہو گیا تھا، آپ اسی کے نقش قدم پر چلو. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 احادیث جو منتخب کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی شر سے دوسرے لوگ بچے رہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان کے زخم ہیں وہ جلد ٹھیک نہیں ہوتے. ہاتھ کے زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید کئی عرصے تک وہ دل سے نہ نکلے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یہاں ایک سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے بچے رہیں. اب سوال تو یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو، کافر کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اب یہی اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے حدیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ کی شر سے، اس کی زبان کی شر سے بچے رہیں. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ایک مسلمان دوسرے کافر کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، غیر مومن کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں فرمایا کہ دوسرے مسلمان، ایک مسلمان کے ہاتھ کی شر سے، زبان کی شر سے بچے رہے، اس لیے فرمایا ایک مسلمان کا واسطہ اور معاملہ زیادہ تر اس کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، ورنہ تکلیف تو کسی کو بھی پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. انسان تو انسان، ایک جانور کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ عورت جس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور اس کو کچھ نہ کھلایا، نہ تو اس نے اس کو خود کچھ کھلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو، بلی کو عذاب دینے کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا. تو یہ حدیث جو ہے میرے لیے اور آپ کے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا